الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النصر مدنیۃ وہی 3 آیات. یہ سورہ نصر ہے جو مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 3 آیات بینات ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نصر اس لیے موسوم کیا گیا کہ سورت کی پہلی آیت اس میں نصر لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ نصر رکھ دیا گیا. لیکن مفسرین نے اس کے اور بھی کچھ نام بتائے ہیں. جیسے پہلی آیت میں فتح لفظ آ رہا ہے تو یہاں سے مفسرین نے کہا کہ اس سورت کا نام سورہ فتح بھی ہے. نصر مدد نصرت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصرت اور فتح کامیابی آنے والی تھی. اس کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. مفسرین نے بیان کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے، ایک بڑی کامیابی اور ایک بڑی فتح کی طرف اشارہ ہے. لیکن حضرت عباس وہ رونے لگ گئے. ان سے پوچھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ تمام صحابہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصرت اور فتح اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے، لیکن تمام صحابہ خوش ہیں اور آپ ناراض کیوں اور رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں پر اس سورہ مبارکہ میں بڑی نصرت ہے اور بڑی کامیابی ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی اس میں اشارہ کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت بہت قریب ہے. خیر، نصرت الہی کی طرف اشارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی فتح کی طرف جو اشارہ ہے یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. لیکن مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا آیا یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس بارے میں ضرور اختلاف رہا ہے، لیکن اس بات میں ذرا برابر اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ سے پہلے یقیناً نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا جس طرح قرآن کریم میں شروع میں مکمل اگر کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے وہی سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن مکمل اگر کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے شروع میں تو سورہ فاتحہ ہی ہے. جبکہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ اقرا کی شروع کی مختصر سی پہلی آیات بینات ہیں. اور جیسے دوسری وحی کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ مزمل کی آیات بینات ہے یا سورہ، اسی طرح لیکن مکمل جو پہلے سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور مفسرین نے یہ لکھا کہ سورہ نصر جو ہے، سورہ فتح جو ہے، یہ اعتبار اور مکمل سورت کے اعتبار سے، مکمل سورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری سورت نازل ہوئی ہے. جبکہ اس کے بعد آیات بینات نازل ہوئی ہیں، جسے حجۃ الوداع کے موقع پر
قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یا اس کے بعد اور بھی آیات بینات نازل ضرور ہوئی ہیں، لیکن مکمل آخر میں جو سورت کی شکل میں مکمل نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ نصر ہے۔ لیکن بڑی فتح اور بڑی کامیابی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ پہنچی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد اور فتح، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح۔ اور جب یہ فتح پہنچی، پیغمبر اسلام کو بتا دیا گیا جب اس فتح اور کامیابی کو آپ حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح دائرہ اسلام کے اندر آتے جائیں گے اور دائرہ اسلام کتنا وسیع ہو جائے گا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے اہل قریش بہت سارے اسلام سے واقف اور آشنا ہو چکے تھے، لیکن صرف اپنی خاندانی وہ غرور اور گھمنڈ اور اپنا ایک اثر رسوخ، اس کی وجہ سے ابھی پھر بھی یہ دینی اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد جیسے قرآن خود بیان کر رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھو کہ لوگوں کے کہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں پھر اللہ کے دین میں داخل ہوں گی۔ اور واقعی فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا، نہ کوئی خوف رہا، نہ کوئی دہشت رہی، نہ کسی کا ڈر رہا، بلکہ جوک در جوک دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور پھر وہ فتح مکہ جس کی بشارت یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے، واقعی وہ کیا فتح تھی اور وہ کس اعتبار سے کامیابی تھی۔ اللہ کے رسول ایک موقع ہجرت کا تھا، نکلنے کا، اور ایک موقع داخل ہونے کا تھا۔ ایک بہت بڑی صحابہ کی انتہائی بہت بڑی گروہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول انتہائی شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں 313 جو بت وہاں رکھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا گیا، اور ہر اعتبار سے بہت وسعت کے ساتھ اور بہت وسیع انداز کے ساتھ اسلام کا وہاں پر پرچم لہرا دیا گیا۔ اور پھر یہ دائرہ بہت وسیع ہوا۔ اس وقت کی بہت بڑی جو پاورن تھے رومن امپائر، تو اس کے بعد حتیٰ کہ بعد ہی اللہ کے رسول کے بعد ہی حضرت عمر کے دور میں ان کو بھی وہاں پہ ان کو بھی فتح مل گئی، اور وہ بھی فتح یاب ہو کر دائرہ اسلام کے اندر بہت وسیع دائرہ اسلام ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہاں پر خودخبری دے دی گئی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت، تمام احکام جو نازل ہو رہے ہیں آپ نے وہ قوم تک پہنچا دیے، انسانیت تک وہ پیغام پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے اب آپ کے آنے کا جانے کا وقت بھی بہت قریب ہے۔ تو تبھی مفسرین نے لکھا، آگے خود آیت کریمہ سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے آنے کا ایک مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا، آپ نے اس کام کو نبھا دیا، اپنے ڈیوٹی کو پورا کر دیا، لیکن یہ دنیا چھوڑ کے آپ کو بھی دار بقا کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس کے لیے تیاری کی طرف ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہر وقت عبادت میں ہیں، ذکر میں ہیں، فکر میں ہیں، توحید میں ہے، رسالت میں ہے، سمجھانے میں ہے، بتانے میں ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کا سب کچھ اسی عمل میں، اسی پوری زندگی اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید بھی بیان کرتے رہو،
اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو۔ حضرت عائشہ روایت نقل کرتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے بعد بلکہ اکثر بیشتر یہ عادت شریف بن گئی تھی کہ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور ساتھ میں استغفار بھی کرتے۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح مانگتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تو حضرت عائشہ کی روایت ہے، لیکن حضرت ام سلمہ نے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظوں سے بھی دعا مانگتے تھے اس سورت کے بعد، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح بھی مانگتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے کمال کر دی، یہاں تک روایت نقل کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد عبادات میں اتنے منہمک رہتے تھے، آپ کی نفلی عبادت اور نماز اس انداز کے ہوتی تھی، آپ کا قیام رکوع سجود، کہ آپ کا قیام اتنا طویل اور لمبا ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ گویا کہ ایک تو بہت بڑی خوشخبری تھی فتح مکہ، اور یقیناً وہ بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، بہت بڑی کامیابی تھی۔ فتح مکہ کے بعد ایک وسیع دائرہ ہوا، ایک بہت بڑی وسعت ملی، لیکن ساتھ میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ انجام دے چکے ہیں، اب ان کے جانے کا بھی وقت قریب آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تحمید بیان کرتے اور توبہ اور استغفار کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہی رہا زندگی کا کہ کم از کم اللہ کے رسول 70 سے زائد تقریباً 100 مرتبہ تک دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ مانگتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ عظیم ذاتی گرامی ہے جس کے بارے میں پروردگار نے اعلان کر دیا آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی کی عادت یہ ہے کہ آپ دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ بھئی ہم بھی امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کتنی دفعہ نادم شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کو توبہ، استغفار اور تحمید بیان کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آگے خود قرآن بیان کر رہا ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین پروردگار بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، کتنا بڑا گناہ گار بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اس کی تفسیر بہت وسیع ہے، لیکن ہم نے اپنے مختصر وقت میں مختصر سی باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی نے وفا کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعہ کو نہیں ام پت اس جمعہ آس یہ تقریباً 1 مارچ انشاءاللہ رحمان حسب معمول یہ پہ جمعہ دو پروگرام آسان تت پہ لیکن ام دو آسان سین مکرم مہمان حضرت مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ رحمان اہندِ پروگرام آس وقت برو تھو میں اشار کرت تم دو تھاو پنن پان تے فارغ کرت وقتس پہ امو پروگرامس مز کرو شرکت بوزتو اللہم